ساتھی بار بار یہ پوچھ رہے تھے کہ ان دنوں میں موجودہ درپیش وبا کے حل کے لیے ہمیں اکثر اذانیں سننے کو مل رہی ہیں، اور پھر جب ہم نے ان اذانوں کے بارے میں لوگوں سے قریب پوچھا تو انہوں نے ہمیں دلائل بھی دیے ہیں، ہمیں روایات اور احادیث دکھلائی ہیں جو اس چیز کی وضاحت کرتی ہیں یا اس معاملے پہ دلالت کرتی ہیں کہ مسائل کے حل کے لیے اگر اذانیں دلوائی جائیں تو یہ چیز بہتر، افضل اور مسنون ہے۔ تو بعض ساتھی کہتے ہیں جب یہ ہم نے حقیقتیں سنی ہیں، دیکھی ہیں، اب ہم اس چیز کی وضاحت کے طلبگار ہیں کہ کیا ایسا کرنا صحیح ہے کہ وباؤں کے حل کے لیے، مصیبتوں کے حل کے لیے اذانوں کا اہتمام کیا جائے۔ تو بھائیو، اس سوال کا جواب میں چھوٹا سا 2 لفظوں میں یہ دے دوں کہ یہ چیز بالکل نامناسب، غلط، بلکہ بدعت ہے۔ آپ کہیں گے کیسے ہے؟ ہم نے تو روایتیں بھی سنی ہیں، دیکھی ہیں، پڑھی ہیں، جب دلائل ہیں پھر یہ عمل نامناسب کیسے ہے، پھر یہ عمل بدعت کیسے ہے؟ تو آئیے میں مختصر آپ سامنے اس چیز کی وضاحت رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں، کوئی روایت صرف کتاب کسی میں مل جائے تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ کہیں ہم نے کسی کتابچے میں، کسی لٹریچر میں کوئی روایت دیکھ لی تو لہذا بس مسئلہ ہمارا حل ہو گیا کہ ہم نے وہ روایت وہاں پہ پا لی ہے، بس ہم اسی کے مطابق کریں گے۔ یہ چیز غلط ہے۔ اگر آپ اسی چیز کو دلیل بنائیں گے، اسی چیز کو سب کچھ سمجھیں گے کہ روایت تو کتابوں میں ملتی ہے، پھر تو آپ دنیا کے کسی مذہب کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ آپ کے ملک میں جو قادیانی موجود ہیں، جنہوں نے غلام قادیانی کو نبوت کے منصب پر بٹھا کر نئی شریعت کو جاری کر دیا ہے، اب قریب جا کر ان سے معلوم کریں گے، وہ اپنے اس کفر کے لیے بھی روایتیں پیش کریں گے۔ انہی کتب حدیث ہے جس سے آپ دلیل لیتے ہیں۔ اسی طرح جتنے دوسرے آپ کے مخالف ہیں، آپ جن کو گمراہ سمجھتے ہیں، آپ جس کسی کے قریب جائیں گے، دلیل معلوم کریں گے، انہی کتابوں سے وہ آپ کو روایت پیش کریں گے، دلائل پیش کریں گے۔ تو آپ مجھے اللہ سے ڈر کر بتائیں کہ آپ مان جاؤ گے؟ کبھی نہیں مانیں گے آپ۔ اس وقت آپ یہ کہیں گے کہ نہیں، روایت کا ہونا سب کچھ نہیں ہے، ہم تحقیق کریں گے، چھان بین کریں گے کہ یہ روایات صحیح بھی ہیں کہ نہیں۔ تو اللہ کے بندو، جب آپ اس وقت اس چیز کی تحقیق اور چھان بین کو ضروری سمجھتے ہو تو ان معاملات کے ہوتے ہوئے ان روایات و دلائل کا بھی تھوڑا جائزہ تو لے لو۔ جب آپ جائزہ لینے کے لیے آگے بڑھیں گے، یقین جانیں گے ایک بھی ایسی صحیح روایت آپ کو نہیں ملے گی کہ نبی کریم علیہ السلام نے نبوت کے 23 سالوں میں ہر صحابہ کرام نے، تابعین نے، سلف صالحین نے کبھی کسی نے بھی مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے، وباؤں کو ٹالنے کے لیے اذانوں کا اہتمام کیا ہو۔ اب اس معاملے میں جتنی روایات لٹریچر کی صورت میں نے پڑھی، جو ہمارے معاصرین سے سنی، تو بنیادی طور پر اس معاملے میں صرف 3 روایات ہیں، اور تینوں انتہائی ناقابل اعتماد۔ ان میں سے پہلی روایت جو ان دنوں میں سننے کو ملی ہے وہ طبرانی شریف کی المعجم الاوسط کی حدیث کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کبھی کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئے تو آپ کیا کریں؟ آپ اذان دیں کہ اذان کے نتیجے میں اللہ پاک اس قوم کو، اس علاقے والوں کو امن دے دے گا۔ آپ اس دن وہاں پہ اذان دے دیں۔ یہ المعجم الاوسط کے اندر، یہ دوسرے جلد کے اندر یہ حدیث مبارک آگے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ حدیث، بلکہ اس حدیث کے جائزے کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ محدثین نے صرف حدیثیں اکٹھے نہیں کی، انہوں نے حدیثوں کے صحیح و ضعیف، ثابت و غیر ثابت، مقبول و مردود، اس بنیاد پر بھی کتابیں لکھی ہیں کہ صرف روایات کو سب کچھ نہ سمجھے، ادھر اصول بھی ہیں، ادھر قوانین بھی ہیں، ان روایات کو، ان قوانین پر تولے۔ امام بخاری نے صرف صحیح بخاری نہیں لکھی، تاریخ کبیر بھی لکھ لی، تاریخ صغیر بھی لکھ لی، تاریخ اوسط بھی لکھ لی، اور رجال پر کئی کتابیں لکھ لی
کہ احادیث کے صحیح ہونے کے لیے اس اصول کو دیکھیں، حالات راویان کو دیکھیں۔ امام مسلم کے صرف صحیح مسلم نہیں، کتاب القنا وغیرہ دوسری کتابیں بھی ہیں جو انہوں نے رجال پر لکھی ہیں، راویوں پر لکھی ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے صرف مسند احمد نہیں، رجال پر بھی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ اسی طرح تمام ائمہ حدیث نے جہاں جہاں حدیثیں اکٹھے کی ہیں، وہاں پر ان کو پرکھنے کے لیے، وہاں پر ان کو جانچنے کے لیے انہوں نے قوانین بھی دیے ہیں، اصول بھی دیے ہیں، علم حدیث بھی دیا ہے، علم رجال بھی دیا ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے المعجم الاوسط کے اندر امام طبرانی نے جو ذکر کی ہے، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اسی حدیث کو ذکر کرنے کے بعد اس حدیث کو ذکر کیا کہ پھر امام حسمی رحمہ اللہ نے مجموع الزوائد کی دوسری جلد میں صفحہ نمبر 85 پر اور پرانے ایڈیشن کے اعتبار سے پہلی جلد صفحہ نمبر 328 ہے، اسی روایت سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث جو کہ طبرانی میں گئے، اذا اذن فی قریۃ، جب کسی بستی میں اذان دی جائے گی، امنہ اللہ عز وجل، اللہ پاک اس بستی والوں کو عذاب سے امن دے گا، ذالک الیوم، اس دن۔ اسی طبرانی والی حدیث کا تذکرہ کرتے ہوئے علامہ حیثمی فرماتے ہیں کہ رواہ الطبرانی فی الثلاثہ، طبرانی نے اپنی تینوں معاجم میں اس حدیث کو ذکر کیا کہ المعجم الصغیر کے اندر، المعجم الکبیر کے اندر، المعجم الاوسط کے اندر۔ یہ ذکر فرمانے کے بعد علامہ حیثمی فرماتے ہیں وفیہ عبد الرحمن بن سعد، لیکن اس حدیث کے ایک راوی ہے عبد الرحمن بن سعد، فرماتے ضعفہ ابن معین، ابن معین نے اس کو ضعیف قرار دیا گیا، یعنی کہ جہاں محدثین نے یہ حدیث دی، سیدنا انس بن مالک سے منقول یہ روایت بتلائی کہ کہیں عذاب، تکلیف، پریشانی، مصیبت اور وبا کا سامنا ہو، وہاں پہ اذان دی جائے، ساتھ و ساتھ محدثین امت نے اصول دے کے بتلا دیا کہ یہ حدیث ناقابل اعتماد ہے، اس کے راوی عبد الرحمن بن سعد عند المحدثین ناقابل اعتماد ہیں۔ اب آپ مجھے بتاؤ انصاف کی بات کیا ہے؟ محدثین سے حدیث لے لیں، ان کے اصول کو ٹھکرا لیں؟ قطعاً نہیں، جن سے حدیث لی جاتی ہے ان سے اصول حدیث بھی لیا جائے گا۔ تو جب اصول حدیث کو لیتے ہیں تو معلوم کیا ہوا کہ یہ روایت ناقابل اعتماد، یہ اس قابل نہیں کہ اس پر مسئلے کی بنیاد رکھی جائے۔ اس معاملے میں دوسری روایت پیش کی جاتی ہے تاریخ دمشق کے اعتبار سے، تاریخ دمشق کی 7ویں جلد پر، 7ویں جلد میں یہ روایت 437 نمبر صفحے پر ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے جو منقول کی جاتی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ سے ان کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام نازل ہوئے کہاں پر؟ بالہند، ہند کے علاقے میں، وَاسْتَوْحَشَ، پھر آدم علیہ السلام جب اترے تھے تو تنہا تھے، اکیلے تھے اتنی ساری زمین پر، پھر وہ پریشان ہوئے۔ آگے حدیث میں فنزل جبریل، پھر اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے جبریل نازل ہوا، فنادا بالاذان، اس نے اذان کہی، اللہ اکبر اللہ اکبر، آگے یہ ساری اذان۔ اب اس روایت کو، اس معاملے کی جو دوسری دلیل ان دنوں میں بتائی جاتی ہے، مختلف لٹریچروں میں شائع کی جاتی ہے، جوائز میں بعض خطبہ نے، واعظین نے اس روایت کو بنیاد بنایا کہ بھائی اذان دی جائے۔ اب یہ جو روایت ہے ابن عساکر نے تاریخ دمشق کی 7ویں جلد میں جسے ذکر کیا ہے، اس روایت کا بھی وہی حال ہے جو پچھلی روایت کا آپ سن کے آئے گے۔ سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کا تذکرہ کیا گیا، یہ سلسلہ کی سمجھو کہ پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 589 ہے، روایت نمبر 403 ہے۔ اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد علامہ البانی فرماتے ہیں ضعیف، یہ روایت ناقابل اعتماد ہے کیونکہ اس کے راوی ہیں علی بن بہرام، یہ مجہول ہیں، ناقابل اعتماد ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اس کے ایک اور راوی ہیں محمد بن عبداللہ بن سلیمان، فرماتے ہیں اس نام سے 2 راویان ہیں، ان میں سے ایک مجہول ہے اور دوسرا انتہائی سخت ضعیف ہے۔
اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی مانا جائے تو یہ راوی بھی ناقابل اعتماد ہے۔ جب حدیث لیتے ہیں محدثین سے، ان سے اصول بھی لینا پڑے گا، ان کی پوری بات لی جائے گی۔ انہوں نے حدیث بتائی، وہ لے لی، ان کے قوانین کو ٹھکرا دیا، یہ انصاف نہیں ہوا۔ اب جب انصاف کے معاملے کو سامنے رکھتے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ روایت بھی انتہائی ناقابل اعتماد ہے۔ اس کو بھی دلیل بنا کے کسی عمل کی بنیاد رکھنا، یہ سراسر گمراہی ہے۔ اسی طرح ان دنوں میں جو تیسری روایت پیش کی جاتی ہے بعض لٹریچروں کے اندر، اس کے لیے حوالہ دیا جاتا ہے مسند الفردوس کا، کہ مسند الفردوس، اور یہ حوالہ کہاں سے دیا گیا ہے؟ جو میں نے لٹریچر پڑھا ہے، مرکات وغیرہ کا حوالہ دیا کہ علامہ ملا علی قاری نے مسند الفردوس کا حوالہ دے کے ایک حدیث نقل کیے کہ ایک بار سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ خوف زدہ ہوئے، آپ ڈر رہے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا علی کو جب دیکھا، آپ نے پوچھا کہ علی کیا بات ہے؟ پھر نبی کریم علیہ السلام نے گھر والوں کو کہا کہ علی کے ڈر کو ختم کرنے کے لیے آپ ان کے قریب اذان کہیں تاکہ علی رضی اللہ تعالیٰ کا خوف و خطرہ ختم ہو جائے۔ ابھی مرکات والے نے، ملا علی قاری نے حوالہ دیا اس کے لیے مسند الفردوس کا۔ ابھی یہ مسند الفردوس 6 جلدوں میں چھپی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسند الفردوس کی ہر روایت حجت اور دلیل نہیں ہوتی، پہلی بات، کیونکہ اس کتاب کے اندر یہ جو ہمارے پاس 2 نسخوں میں چھپا ہوا ہے، دونوں میں اسانید کا اہتمام نہیں ہے۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ بغیر سندوں کے روایات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ وہ امام عبداللہ بن مبارک کا قول، دوسرے امام محمد بن سیرین کا قول، دوسرے تیسرے امام کا قول، امام مسلم نے اپنی صحیح کا مقدمے میں لکھا، الاسناد من الدین، دین کے لیے سند شرط ہے، ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر سند کا معاملہ ختم کر دیا جائے پھر تو جس کو جو دل میں آئے، جو جی میں آئے وہ کہتا رہے، تو سند تو شرط ہے، بنیاد ہے، جبکہ مسند الفردوس کے اندر سند کا اہتمام نہیں ہے۔ اور اس سے اگلی اور دوسری بات کہ مسند الفردوس کے اندر تمام تر علماء کے اس بات پر اتفاق ہے کہ اس میں اکثر روایات ضعیف ہیں۔ اور اس سے بھی اگلی اہم اور تیسری بات، مرکات والے ملا علی قاری نے نہ دوسرے علماء نے جو حوالہ دیا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے منقول یہ روایت مسند الفردوس میں گئے، لیکن ان کی 6 جلد آپ پڑھ لیں، یہ روایت مسند الفردوس میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہی 3 روایات ہیں جن کو دلائل بنا کے مفتیان کرام نے مسئلے کا حل رکھ لیا کہ مسائل کے حل کے لیے اذانوں کا اہتمام کیا جائے۔ مجھے آپ بتائیں، اللہ سے ڈر کر جو روایات اتنی گئی گزری ہوں، کمزور ہوں، غیر ثابت ہوں، باطل اور مردود ہوں، آپ اگر ان پر مسائل کی بنیاد رکھ کر اذانوں کے فتوے دیتے ہیں تو مجھے آپ بتائیں کہ دوسرے مذاہب، دوسرے مکاتب فکر یا دوسرے لوگوں کے لیے آپ اس اصول کو گوارا کرتے ہیں؟ وہ جب روایات پیش کریں وہ ان کے مذہب کی ہوں، ان کے مقصد کی ہوں، ان کے مطلب کی ہوں، آپ فوری طور پر یہ کہہ دیں نہیں یہ غیر ثابت ہے۔ کیوں؟ جب آپ ان مقاصد کے لیے، ان مطالب کے لیے غیر ثابت و ضعیف روایات سے استدلال کرتے ہیں تو پھر دوسروں کو بھی مانیں۔ اگر آپ دوسروں کی نہیں مانتے تو اللہ سے ڈر جائیں، پھر خود ہی آپ ضعیف روایات کیوں پیش کرتے گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ان روایات میں سے کوئی ایسی یا اس کے علاوہ مسند کتب حدیث میں کوئی ایک بھی ایسی باسند صحیحہ صریحہ روایت نہیں ملتی کہ نبی کریم علیہ السلام نے کبھی اس چیز کی تعلیم دی ہو کہ خوف و خطرے کا معاملہ ہو، وبائیں اور مصیبتیں ہوں، اذانوں کا سلسلہ شروع کریں، کوئی روایت نہیں۔ اور آپ خود بتائیں کہ تاریخ ابن عساکر کے اندر 25ویں جلد میں سیدنا ابو عبیدہ بن جراح، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما، ابو موسیٰ اشعری، بڑے بڑے کبار صحابہ سے اس طاعون کا، وبا کا تذکرہ ملتا ہے جو سیدنا عمر کے زمانے میں آئی تھی، سیدنا عمر کے زمانے میں آئی تھی شام کے اندر۔ اس کا تذکرہ بخاری شریف کے اندر بھی ملتا ہے، صحیح بخاری کے اندر کتاب الطب کے اندر ایک باب ہے ما یذکر فی الطاعون۔ اب آپ اس چیز پہ غور کریں کہ شام میں طاعون آ رہی ہے کن لوگوں کی موجودگی میں؟ سیدنا عمر موجود ہے، اور سیدنا عمر امت میں کتنے بڑے عالم ہیں؟ آپ سنن ترمذی پڑھ لیں، ابواب الرؤیا پڑھ لیں، امام صاحب باب قیام کرتے ہیں خواب میں دودھ دیکھنے کا بیان، صحیح بخاری پڑھ لیں، خوابوں کا کتاب پڑھ لیں، باب پڑھ لیں،
دودھ کا بیان دونوں کتابوں سمیت کئی کتابوں میں حدیث ملے گی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رات مجھے دودھ ملا، میں نے پیا، جو بچا میں نے عمر کو دے دیا. صحابہ کرام نے پوچھا فما اولتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب اس دودھ سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس دودھ سے مراد علم ہے، کہ نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے بعد سب سے بڑا عالم عمر ہے، اس کو دیکھ لو. اور دوسرے اس زمانے میں کون موجود ہے؟ معاذ بن جبل. آپ سنن ترمذی پڑھ لیں، ابواب المناقب پڑھ لیں، باب یہ چپٹر من مناقب معاذ بن جبل. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یأتی معاذ یوم القیامت سید علماء امتی، فرمایا کہ کل قیامت کے دن میرا معاذ آئے گا، صرف عالم بن کر نہیں، فرمایا میری امت کے تمام تر علماء کا سردار بن کر آئے گا، وہ بھی موجود ہے. اور تاریخ ابن عساکر 25ویں جلد، ان دنوں میں شام میں ابو موسیٰ اشعری بھی موجود ہے. آپ صحیح بخاری پڑھیں، کتاب المناقب پڑھیں، جنگوں کے حالات پڑھیں، ابو موسیٰ اشعری کے فضائل پڑھیں. نبی کریم علیہ السلام جس بندے کو فرمایا کرتے تھے لقد اوتیت مزمارا من مزامر آل داود، کہ اللہ پاک نے تجھے کلام اللہ کو پڑھنے کا وہ سلیقہ دیا کہ جس طرح کہ داؤد علیہ السلام اپنے زمانے میں اپنی کتاب پڑھا کرتے تھے. اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا قاری وہ بھی موجود ہے. اور دیگر روایت میں بڑے بڑے دیگر کبار صحابہ سنا ابو عبیدہ بن جراح اور بڑی بڑی شخصیات کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن یہ تذکرہ کہیں نہیں ملتا کہ ان کے زمانے میں طاعون آئی اور انہوں نے اذانوں کا اہتمام کر دیا. تو اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرنا چاہیے. دین نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم کا نام ہے، احادیث صحیحہ کا نام ہے. دین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نقش قدم کا نام ہے. ان سے ثابت شدہ جو دین چیزیں ہیں جن پر ان کا اتفاق ہے، اتحاد ہے، جو ان کے مابین سنت رسول پر عمل جاری تھا، وہ چیزیں دین ہیں. جب ہم ان چیزوں کو پڑھتے ہیں تو نہ قرآن کی کسی آیت سے، نہ کسی صحیح حدیث سے، نہ کسی صحابی سے باسند صحیحہ یہ چیز ثابت ہے، نہ کسی تابعی سے باسند صحیحہ یہ ثابت ہے کہ انہوں نے کبھی حالات و معاملات، وبا اور مصیبتوں کو ختم کرنے کے لیے اذانوں کا سلسلہ شروع کیا. یہ کسی سے ثابت نہیں. اور دین میں اگر ثابت نہیں تو جوڑنے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ دین تو مکمل ہے. اللہ پاک نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، دین تو مکمل ہے. صحیح مسلم کے اندر کتاب الاقضیہ باب نقض الاحکام، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان، آپ نے فرمایا کہ دین میں یہ دین مکمل ہے، یہ بنا بنایا آپ کو مل چکا، اب اس میں کوئی بھی نئی چیز داخل کرو گے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ چیز مردود ہے. تو اللہ کے بندو، یہ اذان جو ہم نے اپنی طرف سے داخل کر دی ہے، غیر ثابت روایات، غیر مسند کتابیں، ان کو ہم نے بنیاد بنا کے اس عمل کا سلسلہ شروع کیا ہے. یہ اللہ کے دین میں نئی ایجاد ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. مسائل کا حل چاہتے ہیں، صحیح احادیث میں موجود ہے. صحیح احادیث میں جب مسائل کا حل موجود ہے تو غیر ثابت روایات اور جھوٹے قصے کہانیوں کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان وباؤں سے بچنے کا نبی کریم اسلام نے کتنا بہترین طریقہ بتا دیا. سنن ابن ماجہ کے اندر کتاب الادب کے اندر جو باب ہے ما یقول الرجل اذا اصبح، حدیث موجود ہے. نبی کریم السلام فرماتے 3 مرتبہ صبح پڑھو، 3 مرتبہ شام پڑھو، ساری وباؤں سے محفوظ رہو گے. دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. تو ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے، ان معاملات و مسائل سے نمٹنے کے لیے جو صحیح احادیث موجود ہیں، صحیح ثابت شدہ احتیاطی تدابیر موجود ہیں، ان پر عمل کیا جائے. ثابت شدہ باتوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و تعلیم کو چھوڑ کر غیر ثابت شدہ چیزوں کو، باطل و مردود روایات کو بنیاد بنا کر، ایسے بدعی امور کو رکھ کر لوگوں میں پھیلا کے اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اول تو ہم اس عمل کی حیثیت سمجھ جائیں، دوسرا یہ کہ ہم دوسروں کو، دوستوں کو، ساتھیوں کو، ان سب کو آگاہ کریں. یہ مسئلے کا حل نہ نبی کریم نے اسلام نے بتایا گیا، یہ مسئلے کا حل نہ صحابہ کرام نے بتایا گیا، مسئلے کا حل نہ یہ تابعین نے بتایا گیا. جب یہ 3 مقدس جماعتیں اس چیز کو مسئلے کا حل نہیں سمجھتے تو ہمیں بھی نہیں سمجھنا چاہیے. اگر کوئی سمجھتا ہے تو ان تینوں کے راستے کو چھوڑنے والا خود سمجھ لے کہ وہ کہاں جا رہا ہے.